اللہ اکبر۔ آج بات ہوگی خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ۔ ہمارا موضوع ہے اللہ کا خلیفہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا وہ بہت ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی فکر انگیز اور عبرت آموز بھی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت اور نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے اللہ، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری ربوبیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی بیان کرتے رہیں گے، اور تیری تسبیح اور تقدیس سے ہر لہجہ ہر آن رتب اللسان رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم فرشتوں کی جماعت میں سے ہی کسی کے سر پر اپنی خلافت کا تاج سجا دے اور اس کو خلیفۃ اللہ کے لقب سے سر بلند فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ فرشتے باری تعالیٰ کے ارشاد کو سن کر اگرچہ خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ خواہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے مگر افضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکے گی، اس لیے فضیلت کے تاجدار بہرحال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ملائکہ کا بڑا خوبصورت بہت پیارا مکالمہ ہوا۔ رب عز و جل نے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے تو تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے سوا کسی اور چیز کا علم ہمیں نہیں ہے۔ ہم بالیقین یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا خالق اور مالک میرے مالک صرف تو ہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا، جس کو سن کر فرشتے متعجب محو حیرت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں آسمانوں و زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں؟ اور تم جو علانیہ یہ کہتے تھے کہ آدم فساد برپا کریں گے، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی، میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار و اعلان کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو کافر ہو کر مردود بارگاہ ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن پاک میں کس انداز سے بیان کیا ہے، آئیے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ترجمہ: اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ترجمہ: فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ترجمہ: پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو. تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں. سب سے پہلا مدنی پھول رب عز و جل کی شان فعال لما یرید، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کے ارادے میں دخل انداز نہیں ہو سکتا ہے. کسی کی مجال کہاں ہے کہ اس کے کسی کام میں چوں چرا کر سکے، مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت کے بارے میں رب عز و جل نے ملائکہ کی جماعت سے مشورہ فرمایا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ باری تعالیٰ جو سب سے زیادہ علم و قدرت والا ہے اور فاعل مختار ہے، جب وہ اپنے ملائکہ سے مشورہ فرماتا ہے تو بندے جن کا علم اور اقتدار اور اختیار بہت ہی کم ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ جس کسی کام کا ارادہ کریں تو اپنے مخلص دوستوں اور صاحبان عقل ہمدردوں سے اپنے کام کے بارے میں مشورہ کر لیا کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اس کا مقدس دستور ہے. اب دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ فسادی اور خون ریزی کریں گے، لہٰذا ان کو خلافت الہیہ سے سرفراز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو خلافت کا شرف بخشا جائے، کیونکہ ہم ملائکہ خدا کی تسبیح اور تقدیس اور اس کی حمد و ثنا کو اپنا شعار زندگی بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں. فرشتوں نے یہ رائے اس بنا پر دی تھی کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ پیدا ہونے والے خلیفہ میں 3 قوتیں باری تعالیٰ ودیت فرمائے گا. اچھا، دوسری بات میرے بیچ اسلامی بھائیوں کیا سیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں اور ان کی حکمتوں کا علم بذریعہ الہام ایک لمحے میں عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اس سے کیا معلوم ہوا کہ علم کا حصول کتابوں سے سبکن پڑھنے پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر اپنا خاص فضل فرما دے اس کو بغیر سبق پڑھے اور بغیر کسی کتاب کے بذریعہ الہام چند لمحوں میں علم حاصل کرا دیتا ہے. بغیر تحصیل علم کے اس کا سینہ علم و عرفان کا خزینہ بن جایا کرتا ہے. چنانچہ بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں یہ بڑی معتبر روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے کسی مدرسے میں قدم بھی نہیں رکھا، نہ کسی استاد سے سبق پڑھا، نہ ہی کسی کتاب کو ہاتھ لگایا، مگر شیخ کامل کی باطنی توجہ اور فضل ربی کی بدولت چند منٹوں بلکہ چند سیکنڈوں میں الہام کے ذریعے وہ تمام علوم و معارف کے جامع کمالات بن گئے.
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے وہ علماء جنہوں نے کتابیں بہت ساری پڑھی، وہ ان علم لدنی رکھنے والے اولیاء کرام کے آگے یوں سمجھیے کہ شاگرد مانے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم بعض اوقات اپنے اولیاء کو عطا فرمایا۔ اگلی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ خدا کی نیابت اور خلافت کا دار و مدار کثرت عبادت اور تسبیح پر نہیں، بلکہ اس کا دار و مدار علوم و معرفت کی کثرت پر ہے۔ اللہ اللہ۔ چنانچہ ملائکہ جو ہیں، فرشتے ہیں، باوجود یہ کہ بہت عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہی مصروف رہتے ہیں، مگر وہ اللہ کے خلیفہ کے لقب سے سرفراز نہیں کیے گئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام معارف کی کثرت، علوم کی کثرت کی بنا پر خلافت کے شرف سے ممتاز کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم کی کیا حقیقت ہے، علم کی کیا فضیلت ہے۔ ضرور عبادت کیجئے، مگر بغیر علم کے وہ عبادت بھی بعض اوقات کسی کام کی نہیں رہتی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی معلوم ہوا کہ علوم کی کثرت کو عبادت کی کثرت پر فضیلت حاصل ہے، اور ایک عالم کا درجہ ایک عابد سے بہت زیادہ بلند تر ہے۔ اب آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کا علم اس قدر تھا، علم تھا کتنا، رب نے کتنا علم اپنے فضل و کمال سے عطا فرمایا۔ آئیے کچھ نظر علوم آدم پر ڈالتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا علم عطا فرمایا۔ حضرت شیخ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الولی اپنی شہرائے آفاق تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام، تمام اولاد آدم کے نام، اور تمام حیوانات، نباتات، جمادات کے نام۔ اللہ، اینیملز، پلانٹس، اور تمام وہ ماؤنٹینز اور جس کو پتھر کہیں، تمام چیزوں کے نام، تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام، تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام، تمام پرندوں کے نام۔ ذرا غور کیجئے کتنا علم۔ اور سنیے، اور آپ کو درختوں کے نام، اور جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام، تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی تمام نعمتوں کے نام، اور تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائیں۔ ذرا غور کیجیے، دنیا میں 5، 10، 15 زبانیں کسی کو آتی ہیں، وہ ماسٹرز آف لینگویج کہلاتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھیں۔ ان علوم مذکورہ بالا کی فہرست کو قرآن مجید نے اپنے معجزانہ کیا انداز سے بیان کیا، ایک جملے کے اندر بیان فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے: وعلم آدم الأسماء كلها۔ ترجمہ: اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جو خلیفۃ اللہ ہیں، ان کے علوم کا یہ عالم ہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفۃ اللہ العظم حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم عالیہ کی کثرت اور اس کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سرکار علیہ السلام کے علوم سے اتنی بھی نسبت نہیں ہو سکتی جتنی ایک قطرے کو، غور سے سنیے، ایک قطرے کو سمندر سے اور ایک ذرے کو تمام روئے زمین سے نسبت ہے۔ اللہ اکبر، کہاں علوم آدم اور کہاں علوم سید عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا: فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائی یہ امید تیری دانائی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام سے ہمیں سچی محبت بھی عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں کیسی کیسی عجیب باتیں ہیں۔ آج علوم آدم کے بارے میں پتہ چلا، علم دین کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلا،